الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء الصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما روشری بابا کے قرآن مل کر پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه گرامی قادر سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور شکر جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی اس بابرکت گھڑی میں اپنے گھر حاضر ہونے کا شرف اور موقع عطا کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی لغزشات، خطاؤں، کوتاہیوں کو درگزر کرتے ہوئے ہمیں معاف فرمائے، آئندہ ہمیں جادہ حق پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ درود و سلام بارگاہ خیر الانام اور آپ کی آل اطہار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میں نے ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی روزوں کی فرضیت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ مشہور آیا ہے جس میں روزے کا فرض ہونا، لکھا جانا اور واجب ہونے کے بارے میں بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو لکھ دیے گئے تم پر الصیام روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح کے لکھ دیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم کو متقی بنایا جائے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ روزے کی علت بیان کی گئی کہ روزے فرض کیوں کیے گئے، تو یہ سوال ہوتا تھا، اس کا جواب خود مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ فرضیت رمضان یا فرضیت روزہ کس لیے کیے گئے روزے فرض، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ تقوی اختیار ہو جائے گا جب تم روزہ رکھو گے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو تقوی اللہ تبارک و تعالی نصیب کرتا ہے روزہ دار کو، وہ متقی بن جاتا ہے، وہ تقوی والا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی لا فانی برکات فیوز ثمرات نصیب کرتا ہے کہ جو صاحب سیام ہوتا ہے، صاحب صوم ہوتا ہے،
جو صاحب روزہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت عطا کرتا ہے دنیا میں بھی، اور اس کو اخروی جو معاملات ہیں وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت کے ساتھ جنت میں داخلہ دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ریان بھی ہے، باب الریان، اور صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اس میں کون داخلہ کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اس میں ہر روزہ دار جو خلوص ایمان احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا، اللہ بغیر کسی حساب کتاب کے روزے داروں کو اس دروازے سے جنت میں داخلہ فرما دے گا۔ یہ روزے کا اعزاز، روزے دار کا اعزاز و اکرام ہوگا معاشر میں۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں، یعنی روزے دار کو تقویٰ ملتا ہے، متقی ہوتا ہے، یعنی وہ عزت دار ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ عزت والا۔ اب کتبہ فوریضہ بھی ہو سکتا تھا، تم پر فرض کر دیے گئے، وجیبہ بھی، وہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، وجیبہ بھی آتا ہے، فوریضہ فرض یا فروض کے وزن پر آتا ہے، اور کتبہ کہا گیا کہ لکھ دیے گئے، تم پر لکھ دیے گئے۔ فرض بھی اس کے معنی میں استعمال لوگوں نے معنی کیا، اور واجب کا معنی بھی لوگوں نے کیا۔ تراجم نگار جتنے بھی ہیں اردو فارسی والے، انہوں نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے، لیکن کتبہ عربی زبان میں کہتے ہیں کتاب جو لکھی ہوئی ہوتی ہے فعال کے وزن پر لفظوں کو۔ کتبہ فعلا، کتبہ کہتے ہیں لکھا جانا، لکھا جانا کیا معنی ہوتا ہے؟ لکھ دیے گئے، تم پر لکھ دیے گئے۔ اب اس پر قرآن پاک میں کتبہ اور کئی جگہ بھی کتبہ یکتب استعمال ہوا ہے۔ یہی سورہ بقرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امت کا احوال بیان کیا کہ جنہوں نے ایک سابقہ امم میں سے ایک امت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی امتوں میں سے گروہ تھا، امت تھی، اس پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم پر قتال جہاد ضروری کر دیں، حکم دیں کہ ہم جہاد کریں۔ اس کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما کتبہ کتبہ علیکم الصیام، یہ وہی لفظ آیا ہے، فلما کتبہ علیہم القتال، جب ان پر یعنی اس امت پر، بنی اسرائیل کی امت میں سے ایک امت پر القتال کتبہ لکھ دیا گیا قتال کرنا، جہاد کرنا، تو تولوا سارے ہی پھر گئے، الا قلیلا منہم مگر تھوڑے بچے کہ جو اس قتال پر اپنے آپ کو آمادہ کیا۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تو ظالموں کو خوب جاننے والے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ اب میں نے اس پر دلیل کے طور پر ایک قرآن پاک کی دوسری آیت پیش کی آپ کی خدمت میں، ہم برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ایک آیت صوم پڑھی، اس میں بھی کتبہ آیا، اس میں بھی کیا آیا؟ تھوڑا لفظ ہی پڑھیں گے، 3 لفظ ہے اس میں، کاف ہے، تا ہے، با ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے۔ تو 30 نیکیاں آپ بھی لے لیں، میں بھی لے لیتا ہوں۔ کتبہ تو پڑھنے کو اتنا مشکل نہیں، کتبہ ایک دفعہ پڑھیں، اب 2 دفعہ پڑھیں گے تو 60 نیکیاں ملیں گی۔ کتبہ بس اس کا یہ اتنا اوکھا کوئی نہیں، بس آسان، اور کوئی کام میں نہیں کرتا۔ کتبہ کہ جب ان پر قتال لکھ دیا گیا، جس پر روزے تم پر کتبہ لکھ دیے گئے، تو قتال ان پر لکھ دیا گیا تو تولوا پھر گئے، سارے قتال سے پھر گئے، جہاد سے انہوں نے منہ موڑ لیا۔ الا قلیلا منہم مگر تھوڑے بچے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی لکھ دے، فرض کر دے کسی امت پر، اس سے جو منہ پھوڑ پھیر لے وہی ظالم ہوتا ہے۔ قرآن کی روح سے وہ کیا ہوتا ہے؟ ظالم ہوتا ہے۔ جس طرح قتال اللہ نے فرض کیا، لکھ دیا، تو تولوا منہ پھیرا انہوں نے، تو اللہ نے فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ جو اللہ کے لکھے ہوئے سے منہ پھیر لے وہ ظالم ہوتا ہے۔ وہ قرآن کی نظر سے کیا ہوتا ہے؟ بولے تھوڑا، ظالم ہوتا ہے کہ جو اللہ کسی چیز کو آرڈر کرے کہ یہ کرو تو وہ خود نہ کرے پھر جائے، وہ ظالم ہوتا ہے۔ قتال سے جو پھرے وہ ظالم ہے، صوم سے جو بلا عذر شرعی پھر جائے وہ بھی ظالم ہوتا ہے۔ وہ بھی ظالم، تھوڑا سا بات بولو، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ظالم ہوتا ہے۔ 3
عذر شرعی ہیں دو. ایک ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر، بس تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر کسی شرعی سفر میں جا رہا ہو، دور اس نے جانا ہے اور دور اس کا ٹھکانہ ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن چھوڑنے کا معنی یہ ہے کہ چھوڑ ہی دے، یہ نہیں معنی اس وقت چھوڑ دے. فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جب ٹھیک ہو یا سفر سے واپس پلٹے تو پھر روزہ رکھ لے. پھر کیا کر لے؟ یہ دو عذر شرعی ہیں. ایک تو بچہ ہے نا، بچوں پر تو ویسے بھی فرض نہیں ہوتی، پاگلوں پر بھی فرض نہیں ہے، پاگلوں پر بھی فرض نہیں ہے، بے ایمانوں پر بھی فرض ہے. اللہ نے لفٹ نہیں دی. ایماندار بندے کو، بے ایمان چھٹی پر ہے، ان کو خطاب ہی نہیں کیا، ان کو ان پر التفات کرم ہی نہیں کی، نظر ہی نہیں ڈالی، بات ہی نہیں کی. بات اگر کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یا ایھا الذین آمنوا کہا، تھوڑا سا آمنوا فرمایا، اس لیے کہ ایمان والوں تم میرے ہو اور میں رب ہو کر تمہارا ہوں. تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں، تم میرے ہو تو میں تمہارا ہوں. اپنوں سے مطلب بات کرتا ہے نا، اپنوں سے بات کرتا ہے. تو اللہ نے آپ کو، مجھے، ایمان والوں کو اپنا کہا ہے. آپ اگر اپنے ہیں تو اپنے ہیں، ہم آئے بیٹھے ہیں مسجد میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور کرم سے آپ کو، مجھے اللہ نے اپنا کہا ہے، اپنا سمجھا ہے، تبھی تو ہم سے بات کی ہے نا. تو اپنا میں جہاں ابو بکر عمر آتے ہیں، وہاں قیامت کی صبح تک ہر کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اپنوں میں شامل ہوتا ہے، اپنوں میں وہ شامل ہے. تو اللہ نے اپنوں کو خطاب کیا. بے ایمانوں کو چھٹی ہے، بے ایمان جو ہے وہ اس کے مخاطب نہیں ہیں. تو تقوی اختیار کیا جاتا ہے، متقی بنایا جاتا ہے، روزے دار کو عزت دی جاتی ہے، باوقار زندگی گزارتا ہے متقی انسان، تقوی والا، روزے والا. اب کتبہ کے میں نے ایک آیت، دو آیتیں پڑھ لی آپ کے سامنے کہ لکھ دیا گیا جو اللہ کے فرض کردہ نظام سے منہ پھیر لے بلا عذر شرعی، وہ کون ہوتا ہے؟ ظالم ہوتا ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ ظالم. ضروری کی گولی مارے کو بندہ تو ظالم ہے. جو اللہ کے احکام سے منہ پھیرتا ہے قرآن کی روح سے، وہ کیا ہے؟ وہ ظالم ہے. اب یزید ایک وجہ سے ظلم نہیں ظالم تھا کہ اس نے حسین پر پانی بند کیا، اس نے حسین اور ان کی شہزادوں اور ان کے رفقا کو بلا عذر شرعی ستایا اور ان کو قتل کیا، شہید کیا. اس وجہ سے بھی ظالم نہیں تھا. کئی وجوہ بنتی ہیں کہ اس کے ظالم ہونے پر کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہوئی تھی وہ ان کو حرام کہتا تھا، جو اللہ نے حرام کی ہوئی تھی وہ حلال کہتا تھا. اس لیے وہ بے غیرت ظالم تھا. اس لیے وہ کیا ظالم تھا کہ وہ حلال کو حرام، حرام کو حلال کہنے والا تھا. اور بھی کئی وجوہات ہیں. تو جو اللہ کے احکام کو نازل کیے ہوئے کو اس سے منہ پھیر لے وہ ظالم ہوتا ہے. اور تب ایمان کے ساتھ روزہ رکھا جائے تو اللہ اس کو متقی بناتے ہیں، اس کو متقی بناتے ہیں. اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کسی خاص لباس کا نام نہیں ہے کہ اس کی وضع کرتا ہو تو وہ پھر متقی ہوگا. خاص لباس میں تقویٰ نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ انبیاء ہے 17واں پارہ، اس میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. قرآن پاک میں اللہ نے 17واں پارہ ہے، سورہ حج ہے، فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شخص تم میں سے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ تقوی والا ہو جاتا ہے. وہ دلوں کا تقویٰ یہی ہے کہ جو اللہ کی نشانی کی تعظیم کرے. یہ قرآن پاک ہے. تیسری آیت، آج کے تیسرا جمعہ ہے شاید رمضان کا، اور تیسری آیت قرآن پاک کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ بھی اس سے برکت لیں، اللہ مجھے بھی لینے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری آیت پڑھی گئی کہ تقویٰ کیا ہے؟ دلوں کا نام ہے. یہ لباس نہیں ہے، یہ وضع قطع نہیں ہے، یہ خاص اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے. تقوی کا تعلق دل سے ہے. دل سے بولے تھوڑا. تقوی کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو تعظیم کرتا ہے
نشانیوں کی فإنها من تقوى القلوب، یہی دلوں کا تقوی ہوتا ہے، یہی متقی ہیں۔ اب جو ختم شریف پر ہماری مجلس میں تھے، آپ کو مولانا صاحب کا خطاب کچھ تو یاد ہوگا، انہوں نے شاعر اللہ پر بھی بات کی ہے کہ کعبہ اللہ کی نشانی ہے، حجر اسود اللہ کی نشانی ہے، اور صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، پتھر ہو کر اللہ کی نشانی بن گئے ہیں۔ آپ اور میں تو انسان ہے نا، اشرف المخلوقات، اللہ نے خلق کیا آپ کو مجھے، انسانی شکل دی، انسانی ظاہری وضع عطا دی اور انسانوں میں پیدا کیا، پھر کرم بالائے کرم امت محمدی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان کے لیے اللہ نے تعظیم کا معیار رکھا ہے پتھروں کو۔ اللہ کی نشانیاں پتھر ہیں، اور دیکھنے کون جا رہا ہوتا ہے، تعظیم کون کر رہا ہے، جو اعلیٰ ہے۔ پتھر اعلیٰ نہیں ہے، انسان اعلیٰ ہے۔ آپ بول سکتے ہیں گمنا تھوڑی ہی ہے، ٹھیک ہے، آج آسان موضوع ہے، کوئی اوکھا موضوع نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، بولیں تھوڑا، ٹھیک ہے۔ تو آج آسان ہے، معاملہ سارا آسان ہے۔ ہم نے اپنے جو حصہ تھا اس منبر کا، ہم نے تقاضا پورا کیا انشاءاللہ، بلا خوف اور بلا کسی جھجک کے اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، بولیں تھوڑا۔ تو تعظیم وہ کر رہا ہے جو خلقت میں، خلقت کے مراحل میں اعلیٰ ہے، اور پتھر اعلیٰ نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات انسان ہے، پتھر نہیں ہے، لیکن اعلیٰ ہو کر ادنا جو ہے وہ جب نشانی بن جاتی ہے تو اعلیٰ بھی اس کی تعظیم کرتا ہے۔ تو تعظیم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یہ دلوں کا تقویٰ ہو جاتا ہے، یہ متقی ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ متقی ہے۔ اب ایک اور بات کرتا ہوں، قرآنی آیت ہے، پڑھ بھی سکتا ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے، سب کو آپ آتے رہتے ہیں جو تو قرآن پاک کے ساتھ جو متعلق ہیں ان کو سب کو پتہ ہے، قرآنی واقعہ ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور جب ان میں روح پھونکی گئی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب ہم نے ان میں روح پھونکی اللہ نے، تو اللہ نے آرڈر کیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، ہم نے کہا کہ او فرشتوں سارے جھک جاؤ اب آدم کی طرف۔ سبحان اللہ۔ عبادت کرو یا تعظیم کرو، سوچ کے جواب دو۔ آدم کی عبادت کروائی گئی یا تعظیم کروائی گئی؟ تعظیم کروائی گئی۔ اب میں آپ سے سوال جواب بے شک نہ دو، ویسے سمجھانے کے لیے سوال کر رہا ہوں، مجھے قرآن میرے سامنے ہے، بالکل میں سمجھ بوجھ اور ذمہ داری سے بات کہنے لگا ہوں۔ شیطان مردود عبادت نہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہوا کہ اس نے عبادت چھوڑی، بلکہ اس نے تعظیم چھوڑی تو مردود ہو گیا۔ تعظیم کی وجہ سے سب سے پہلے جو گناہ سرزد ہوا اس کائنات و ارض و سما میں، وہ کیا تھا؟ تعظیم تھی۔ تعظیم حکم عدولی تھی، تعظیم سے منہ موڑنا تھا، تعظیم سے منہ موڑنا تھا، اکڑ گیا۔ عبادت سے اکڑا نہیں کہ تیری عبادت میں نہیں کروں گا، وہ پھر بھی رب رب کہتا رہا۔ اللہ نے کہا مردود ہو گیا، اس نے کہا رب بیٹھوں۔ اللہ نے کہا فخرج، نکل جائے ادھر سے، انک رجیم، اس نے پھر بھی کہا کہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے قیامت کی قسم، تو ہی رب ہے، تیرے علاوہ کوئی رب شب نہیں ہے۔ وہ اللہ کو اللہ بھی مانتا ہے، رب بھی مانتا ہے، خالق بھی مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، اس کو آدم کو مٹی سے اور مجھے آگ سے تو نے پیدا کیا۔ اللہ مشرک نہیں ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں خود پیدا ہو گیا، موحد ہے، اللہ کی توحید کا قائل ہے، اللہ کے خالق ہونے کا قائل ہے، اللہ کی عزت کا قائل ہے، اللہ کے قیامت کا قائل ہے، سارے ایمانیات کو مانتا ہے، پھر بھی مردود ہے، پھر بھی کافر ہے، پھر بھی جہنمی ہے، پھر بھی لعنتی علیکا الی یوم الدین۔ قرآن کہتا ہے پھر بھی میری تیرے پر قیامت تک لعنتی برسے گی۔ یا اللہ کیوں تب کہتے تینوں رب بھی کہہ رہے، خالق بھی کہہ رہے، عزت بھی کرتا ہے، فبی عزتی کا، تیری عزت کی قسم اٹھاتا ہے۔ اپنی عزت کا اس نے سوال نہیں کیا، اس نے کہا تیری عزت کی قسم، پھر بھی لعنتی۔ فرمایا ہاں لعنتی ہے، عبادت بھی گئی، سجدے بھی گئے، عارف ہونا بھی گیا، عابد ہونا بھی گیا، زاہد ہونا بھی گیا، زاہد مرتاز ہونا بھی
بھاگتا ہے شیطان۔ یہ آج کا اس درس اور خطبے کا ایک دوسرا جو پیراگراف ہے جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جہنمی ہونے والا شخص یعنی شیطان وہ عبادت سے بھاگ کر جہنمی نہیں ہوا، تعظیم سے بھاگ کر جہنمی ہوا ہے۔ کس سے بھاگ کر؟ تعظیم سے، تعظیم انسانیت، تکریم انسانیت سے۔ جس کو اللہ منوانا چاہتا تھا اس کو نہ مانا، اللہ کو مانتا تھا اور اللہ جس کو منواتا تھا وہاں سے بھاگتا تھا، لعنتی ہو گیا۔ تو تعظیم کیا ہے؟ تقوی کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ اسی لیے تو صحابہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام متوالے سرکار کی ہر نسبت کا حیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں ذرا مشکل ہے۔ ہر نسبت کا حیا کرتے تھے، ہر لحاظ کا، ہر جو تعلق سرکار کے ساتھ جس چیز کا ہو جاتا اس کا حیا کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پرانے درخت تھے، بڑے بڑے درخت مدینہ میں، بڑے بڑے درخت، ان کو پانی ڈالتے روزانہ۔ حالانکہ درختوں کو پانی نہیں ڈالتا، پودوں کو ڈالا جاتا ہے۔ گلاب کو جو نازک پودے ہوتے ہیں، درختوں کو پیار، اور ادھر کشمیر اور مری چلے جائیں تو کیا درختوں کو پانی لگاتے ہیں لوگ؟ لگاتے ہیں؟ بولیں تھوڑا، نہیں لگاتے درختوں کو پانی نہیں۔ وہ بڑے بڑے ایسے جو سایہ دار درخت ہیں ان کو پانی لگاتے، روزانہ پانی دیتے، انہیں ان کا خیال کرتے، ادب بجا لاتے، چھومتے۔ کسی نے کہا کہ جناب آپ سٹھیا تو نہیں گئے، پاگل ہو گئے ہو کیا، مجنون ہو گئے ہو؟ درختوں کو بھی کبھی کسی نے پانی دیا اور درختوں کا بھی کبھی کسی نے اس طرح کا خیال کیا کہ اضطراب کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں کرتا، لیکن ان کا مجھے پر ضروری ہے کہ میں حیا کروں۔ بات کیا ہے جناب، کیوں کرتے ہیں احترام؟ انہوں نے کہا کہ میں پانی اس لیے ڈالتا ہوں، یہ دور رسول کے درخت ہیں کہ خشکی نہ ہو جائے۔ نسبت کا اگر حیا کرتے ہیں تو بولیں اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ یہ دور رسول کے درخت ہیں، ان درختوں کو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، آپ کا لمس محسوس کیا، رسول اللہ کا سانس مبارک یہاں سے آپ گزرے تو چلی۔ ان درختوں نے آکسیجن، میں یہ نہیں کہتا آپ کو مجھے آکسیجن دیتے ہیں، وہاں سے لیتے ہیں۔ پوری کائنات کو جہاں سے آکسیجن نہیں ملتا وہاں سے محمد مصطفیٰ سے آکسیجن ملا کرتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی، عمرہ جو کر کے آتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، زیارت رسول یعنی سرکار کا روزے کا زیارت کر کے حج کعبے کا طواف کر کے آتے ہیں تو کرنٹ آکسیجن ایسا ملا ہوتا ہے، کچھ ٹائم تک اگر اس کو کنٹینیو رکھیں تو وہ تو کام چلتا رہے گا پھر، لیکن آہستہ آہستہ کر کے وہ مدم پڑ جاتا ہے۔ لیکن آتے ہی وہ صبح کی نماز میں بھی شامل ہے، زور کو بھی ہے، ٹوپی بھی پڑی ہوئی ہے اور تسبیح بھی پڑھتا ہے، کہتا ہے نہیں، کہتا ہے جی طواف کر کے آیا ہے، حج کر کے آیا ہے، عمرہ کر کے آیا ہے۔ جو وہاں سے پلٹ کر 30 دن 21 دن حاضری کر کے پلٹ آتا ہے، اس کے آکسیجن کا یہ حال ہے جو پیچھے نمازیں پڑھتے تھے صحابہ، ان کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اونچی آواز سے بولے تھوڑا، ٹھیک ہے؟ آپ بھائی مسلک میں بند ہو کر نہیں، دماغ سے سنیں، دل سے سنیں، دماغ میں بات آئے تو ایکسپٹ کریں، عقل سے سمجھ کے ساتھ۔ میں ٹھوسنا نہیں چاہتا اپنی بات، بالکل میں کھلی بات کرتا ہوں، ٹھوس کر بات نہیں کرتا، ہاں ٹھوک بجا کر بات کرتا ہوں۔ عقل میں آئے، دماغ میں آئے، دماغ مانے، پھر آپ بات سنیں، پھر مانیں، مگر نہ چھوڑ دیں۔ میں نبی تھوڑے ہی ہوں کہ میری نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے، پھر اس کی جا کے مانیں جس کے دماغ میں آ رہی ہے بات۔ بولے تھوڑا اونچی آواز سے بولے نا، اگر سمجھ آ رہی ہے تو بولیں۔ تو آکسیجن وہ کیا چیز ہے؟ پتھر کو چومنے سے اتنا کچھ مل جاتا ہے، وہاں کون سا اللہ، ادھر آپ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر کے آگے 7 چکر کعبے لگائے، 7 ادھر لگائے، زمزم کیا، 2 نفل پڑے، آپ کو عمرہ ہو گیا، جا کے حلق کرایا، قصر کرایا، عمرہ ہو گیا۔ اور مدینہ شریف جا کے 10-12 دن رہے، 8 دن رہے، نمازیں پڑھتے تھے، سلام کیا، جا کے سلام کیا، جالیاں 3 4 5 6 جالیاں لگی ہوئی ہیں، آپ پھر لان دنے، پھر بھی سلام کیا، مطلب ہے پہنچتا ہے نا سلام اندر؟ بولیں تھوڑا، اللہ کرے آپ کا میرا بھی سلام
پہنچ جائے، مدینہ تو ہمارا بھی کام بن جائے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ آکسیجن جس کو مدینے سے ملتا ہو اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں روحانی طور پر حاضر ہو کر عرض کرتا ہو کہ کملی والے تیری مہربانی ہے، یہ تیرا کرم ہے کہ اس کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں۔ الہاد چھا گیا، کفر چھا گیا، بدعات شرک میں لوگ مبتلا ہو گئے، اللہ کو چھوڑ گئے، رسول کو، لوگوں نے قرآن سے منہ موڑا، لوگوں نے اسلام کو خیر آباد کہہ دیا، لیکن کملی والے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ بولیں اس میں کوئی شرک بدعت کی بات نہیں ہے، کملی والے کی نعت ہو رہی ہے۔ ہم سب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، مسلک دروازے سے پیر چھوڑ کے ہم اندر حاضر ہوتے ہیں، مسلکوں کو میں قید اور پابندی میں بات نہیں کرتے، ہم سب کملی والے کے غلام ہیں۔ آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھیں تاکہ ہمارا ایمان ٹھیک ہے رینیو ہو جائے، چارجنگ میں آ جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر کہتے ہیں میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا ستا سلامت میرا کام چل رہا ہے، تیرا ستا۔ ایک کملی والے نے غلام جس طرح بابو سلام سے ہیں داخل ہونے نا این جگہ ولے پاک لطفوں دڑا کے دین آستہ آستہ کھڑنے نے رش نہ بڑھے تھے اگے ادب نہ مقام احترام نہ لو تے جس ٹائم سرکار نہ دروازے جو بابو سلام جو ہے انٹری مارنے تو وہ ہر بندے کا ایمان اندروں جنبش لے کے کہنا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ اونچی ایمان کے زور سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ میرے لیے نہیں، اپنے آقا کے لیے بولیں، اپنے ایمان کے لیے اللہ کا شکر کے طور پر بولیں کہ ہم کملی والے کا نام نعت سن کر ہم خوش ہو رہے ہیں، ہمارے تعفن اور چہرے پر پژمردگی نہیں آ رہی، خوشی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ کملی والے کا رب کا فضل محض کرم ہے، اللہ نے آپ کو مجھے ایمان جیسی دولت نصیب کی ہوئی ہے۔ تو تقوی کی یہ سب تقوی کی نشانیوں میں سے ہیں، تقوی کی آثار ہیں یہ سارے کہ ہم اللہ کا نام آئے ہم خوش ہوتے ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں کوئی دینے والا نہیں، دینے والی ذات کس کی ہے؟ سارے بولے توحید کے قائل ہیں ہم سب، کس کی ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ نبیوں کو دیا، اولیاء اللہ کو دیتا ہے، صحابہ کو دیا، مقربین کو دیا، ٹھیک ہے، مصطفیٰ کو دیا، مرتضیٰ کو دیا، مجتبیٰ کو دیا، سب کو دیتا ہے۔ دینے والا وہ ہے، وہ ان داتا ہے۔ باقی دنیا کے دے کر تقاضا کرتے ہیں واپس، جب دیکھتے ہیں یا دکھاتے ہیں کہ دیکھو جی اسی دے رہے ہیں، لیکن وہ محض ایسا فیاض مطلق، کریم مطلق، ایسی کریم ذات ہے سامنے آ کے بھی نہیں دینا، چھپ کے دیتا ہے۔ بولو تھوڑا سبحان اللہ۔ بھائی چھپ کے دیتا ہے تو سارے کار کے لیے تو بولی آنی ہے دہن جبریل ناپ کے آنا ہے تے کہو جی ہے جی تکو جی اساں تے اسے تو باہر کمانے شمانے تے ککھ نہیں کہے ہیں کدے تے کار ہی آنا ہے سارا کچھ، سامنے آنا ہوئے فرشتہ کوئی تک نہ ہوئے تو اللہ اور پیسے سٹے نے تے لے لو جی 10-12 پاؤنڈ آ گئے تیرے کو، آیا کدے جو بولو تو سارے کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو مجھے یہ یقین ہے کام ہم کرتے ہیں، سارا کام مالک کرتا ہے، اس کا کرم ہے، باقی کوئی دینے والی ذات نہیں ہے۔ ہم نے ہاتھ پاؤں مارنا ہے، جس طرح ڈبدا بندہ پانی ہاتھ مارنا ہے، پیر مارنا ہے، آپ اور میں نے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں۔ رزق کا جو فراوانی یہ رزق ہے، تنگی یہ رزق ہے، کشادگی سارے معاملات یہ
یہ اللہ کے سپرد ہیں. کس کو کتنا دینا ہے, کیسے دینا ہے, کیا دینا ہے, کب دینا ہے اور کتنا دینا ہے, اللہ جانتا ہے. اگر آپ کو لطف آ رہا ہے توحید کے اس میری بات کے ساتھ آپ ایگری ہیں تو پھر آپ کہیں سبحان اللہ. اپنا ایمان ہے آپ کا میرا, ہم سب اس میں قدر مشترک ہیں, آپ کو بھی اور میں ہم شامل ہیں اس میں. مجھے بھی اللہ دیتا ہے, آپ کو بھی اللہ دیتا ہے. جو تنگ بیٹھا ہے رزق کے معاملات میں اللہ اس کو فراوانی رزق عطا کرے. مقروض ہے کوئی تو قرض سے نجات دے, پریشان ہے تو پریشانیاں دور کرے, وہی کرتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. اپنی آہیں, اپنی سسکیاں, اپنے آنسو اس مالک کی حقیقی کی بارگاہ میں پیش کرے. کوئی نہیں دیتا, کوئی نہیں دیتا, سب کو دیتا ہے. تیرے میرے جیسے کو, کوئیوں کو اور پوری کائنات کو مالک ارض و سماوات عطا کرتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا صاحب, واپس پڑھتے ہیں کہ تعظیم تقوی کس کا نام ہے, دل کا. کس کا, دل کا. روزہ تقوی متقی بناتا ہے, تقوی دار بناتا ہے, عزت دار بناتا ہے. سبحان اللہ, عزت دار بناتا ہے. جو بڑا بنا بھی ہو نا, بڑے سے بڑا روزانہ بیوی نال کلتا ہوئے, کوئی اللہ نہ کرے ایسا معاملہ ہوئے, کوئی روزانہ شور کرے ہو روٹی لایا کوانی پکائی تو کہ کیتا. اگر روزہ نہ رکھے نا بندہ, بیوی نے رکھا ہوا ہو روزہ, اس نے ٹیون میں بھی دن 12 بجے روٹی منگے گا تو کمی آئی ہوگی, چھپ کے منگے گا, اور روٹی شوٹی ہے جناب تو چاہ ہی دو. روزے میں اگر روٹی مانگے گا, اس کو پتا ہے کہ میں نے شور کیا تو پورا محلہ لعنت بھیجے گا, اور لعنتی آپے بھی نہیں رکھ رہے تھے, جس نے رکھا ہے اس نے ستان آنا. دنیا میں اللہ اس کو اتنا, پہلے تو بڑا گجدہ سی لیکن روزہ نہیں رکھا, پھر آرام نال رات بھی بچی ہوئی لبدا پھردا کچن وچوں, آپ ہی ہاتھ ماردا ہوندا ہے کہ کیا تے کم رولے ہی نہ ہو جاوے, راز ہی نہ کھل جاوے. ٹھیک ہے, راز ہی نہ کھل جاوے. یہ دنیا میں اللہ اتنی عزت دیتا ہے, ایسا ڈر دیتا ہے روزے دار کا, جس نے روزہ رکھا ہے وہ محکوم بھی ہے, اگر حاکم کو اس سے ڈرا دیتا ہے. اگر باس ہے نا, باس, فار ایگزامپل بات کرتا ہوں, ایک بڑا باس ہے, صاحب ہیں بڑے, ٹھیک ہے, دفتر میں گھومنے کی کرسی تے چون چونی بیٹھے نے سی وچ, باہر ایک بابا گارڈ ہے بیچارہ 20-22,000 تے رہنے والا باہر. اگر صاحب دا روزہ نہیں, وہ سب کاکیاں کچھ پیسے دے کے کہنا ہے جا کے لے کے آ, باہر بابے کو چھپا کے اندر آئی, جبکہ اکسی سارے دس کے آئیں, چھپا کے لا بابے سے. اب بابے تیرا تو کروڑوں کا کاروبار ہے, بابے سے کیوں ڈرتا ہے, تیرا غلام ہے, 20,000-25,000 دیتا ہے بیچارے کو, اس سے کیوں ڈرتا ہے. آرڈر آتا ہے, بابے کا تعلق جو میرے ساتھ ہے, اس نے میری مانی ہوئی ہے, جو میری مانتا ہے اس سے پھر سارے ہی ڈرا کرتے ہیں, اس سے سب ڈرتے ہیں. کیوں, وہ میرے سے ڈرتا ہے, اس نے میرے ساتھ تعلق قائم کیا ہوا ہے, اس نے میری مانی, اس نے نہیں مانی. یہ حاکم ہے, اعلیٰ ہو کر اس بیچارے سے, اس چند دہاڑی دار بندے سے یہ اعلیٰ ہو کر ڈر رہا ہے, چھپ رہا ہے, اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا ہے. کیوں, جس کا تعلق رب سے ہو جاتا ہے اس سے یوں ہی لوگ ڈرا کرتے ہیں. اسی لیے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, انی آتیت الرعب, مجھے اللہ نے رعب عطا کیا ہوا ہے. روبدار بندہ, بعض چہرے روب والے ہونے نے, نظر پہلے تو لوگ دہشت میں آ جاتے ہیں, اور بعض چہرے ایسے ہونے نظر پہلے تو نظر ہٹتی نہیں, یوسف جیسا چہرہ ہونا. بعض چہرے ایسے ہونے نا, کنویں بھی پے ہوئے تو یوسف ہی ہونا ہے, پھر سونا ہی ہونا ہے. بولو بابا سمجھ آ رہی ہے, یوسف ہی ہونا ہے, سونا ہی ہونا ہے. بعض ایسے چہرے نے جو بندہ نظر پہلے تو کہنا ہے کہ جہاں بیٹھے ہیں بادیدہ نم اٹھے ہیں, کس کا منہ دیکھ کر آج ہم اٹھے ہیں. وہ کہنے نے کس طرح تکیا, صبح رونا ہی نہیں مکدا پیا, صبح کس نہ مجھ سے یا منہ تکیا. تے بعض ایسے چہرے آنے کہ لوگ اسپیشل منہ تکڑ آنے کہتا منہ تکا تے دن سونا گزرے, سونے بندہ تکے تے دن سونے گزرے ہونے. تے علی دا مقام سوچ, سبحان اللہ کہے, علی دا مقام سوچ, جس آیا کعبے وچ 3 دن تک اکھ نہیں کھولی,
سونے تکانا جڑا کائنات تو سونا ہے، یوسف بھی سونا ہے، لیکن یوسف بھی جس کو ایڑیاں اٹھا کر دیکھتا ہے وہ تیرے میرے آقا محمد رسول اللہ ہیں۔ وہ یوسف ہے، یوسف مصر کے لیے سونا ہے جس کو دیکھنے والی انگلیاں کاٹتی ہیں، محمد ایسا سونا ہے لوگ نہیں بھی دیکھتے گردن کٹوا دیتے ہیں۔ یوسف ایسا سونا ہے، انگلیاں لوگ کٹوانیاں نے، مائیاں پینا، ٹھیک ہے۔ وقال نسبتوں فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسہ قد شغفہا حبا انا لنراہا فی ضلال مبین وقطعنا ایدیہن۔ قرآن کہتا ہے کہ انہاں تکیاس کے سیبہ تے چھری چلانے نے بجائے ہتھا تے چھری چلا چھوڑی، ہاتھوں پہ چلا دی۔ پتہ کہاں لگیا کہ یوسف کا پرا ہویا، پردے میں گیا، ہاتھ کٹے تے سارے خون و خون ہوئیاں تے پھر انہاں پھر کہا نا زلیخا کہ اے اوئی نے لم تننی، جس نے بارے سے سانو مینو ملامت کر دیا رہی ہو کہ کتھے دل لانے تکیا نے ہاتھ کٹ مارے نے۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، سب نے آنکھیں کہنے لگے ہیں تے انسان ہی نہیں، یہ تے کوئی فرشتہ لگنا ہے۔ تے یوسف کا یہ حال ہے تو وہ کہتے ہیں جی تے لگنے ہی نہیں انسان ہے، یہ تے کم ہی اور اس نہ جلوے ہی ہو رہے۔ تے محمد مصطفیٰ کا کمال دیکھیں، ڈوبیا سورج بھی واپس کر دینا ہے۔ اچھی آواز نال بول سبحان اللہ کہہ۔ سورج ڈوب گیا تے واپس آیا، ہتھا تے پانی پاؤ، چشمے جاری ہوتے رہتے ہیں۔ موسیٰ ڈنڈا مارے پہاڑ پر، پتھر پر، فن حجرت من اسرتا عشرتا عینا، 12 چشمے، موسیٰ ڈنڈا مارے 12 چشمے پانی سے، پتھر سے پھوٹ پڑتے ہیں، پتھروں سے پانی نکلتا رہتا ہے۔ یہ کمال ہے، معجزہ موسیٰ ہے۔ میں تحقیر نہیں کر رہا، لیکن آپ پہاڑوں پر چلے جائیں، وہاں کوئی بندہ بور نہیں کرانا، مریب لوگ بور کرانے نہیں کرانے، پانی چھڑی آنے، اور پہاڑوں پر چلے جائیں کوئی بور شور نہیں، تازہ پانی ہے جائے آ رہے ہونے، تازہ پانی، پہاڑوں کی چوٹی جو اللہ کٹ رہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پانی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی بور شور نہیں ہوتا، آتا ہے گھر میں پانی، سب کا آتا ہے۔ تو پہاڑوں میں پانی، پتھروں سے پانی نکلتا رہتا، آتا رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، ڈنڈا ماریا تو پانی آ گیا، فن فجرت من اسرتا، 12 چشمے نکلے۔ محمد مصطفیٰ نے ہاتھ تے پانی پیا، ایک گلاس پانی تے 1400 صحابہ سیراب ہو رہے ہیں۔ 50 انگلیاں تو چشمے جاری ہوئے، تیرے میرے آقا، تیرے میرے رسول، تیرے میرے رہبر، تیرے میرے آقا، تیرے میرے نبی، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ، اینڈ پانی پایا تے چشمے 50 انگلیاں جو پھٹ پے باہر، پانی آیا باہر، پہاڑا جو آنا رہنا ہے۔ کمال موسیٰ کا معجزہ ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کا انگلیاں جو کدے پانی بولو نہیں آئے، بچے ہیں چوپ رہنے ہیں جو وہ پانی شانی دو نہیں آنا، تسی کے سامنے ہو پیچھے اللہ تعالیٰ کنیکشن جنتا نہیں نہرہ نال کر دینا ہے، چوپنے رہنے چندروں نہرہ جو پانی آنا رہنا ہے جنت جو نا کچھ نہیں ہوتا، لیکن محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پر پڑے تو پانی آ جاتا ہے۔ اسماعیل ایری رگڑتا ہے، پانی پھر بھی زمین سے آتا ہے، آتے رہتے ہیں پانی زمین سے۔ زمزم کا مقام میں تحقیر نہیں کر رہا، سارے پانی ایک طرف، زمزم ایک طرف، سب شفا ہے، برکت ہے، کیونکہ یوسف اسماعیل کی ایری کے ساتھ تعلق ہے، برکت والا ہے۔ یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ اسماعیل کے ایری کے ساتھ تعلق ہو برکت آتی ہے، محمد کے خون کے ساتھ تعلق ہو تو پھر کتنی برکت آتی ہے۔ خون مصطفیٰ ہو، بلڈ مصطفیٰ ہو، خاندان مصطفیٰ ہو، پھر کتنی برکت آئے گی۔ آپ خود بولیں، یہ تعظیم کے پر میں بات کر رہا ہوں، تو صحابہ تعظیم کرتے ہر نسبت رسول کا، حیا کرتے، حیا کرواتے، پانی دیتے بڑے بڑے درختوں کو، کہتے کہ کدھر سکھ نہ جنون، یہ دور رسول دی یادگار ہے۔ کہیں ماما دادیاں والدہ نے گھر وچ لوگاں کپڑے رکھے ہونے ہیں، اینکاں تے کھنڈیاں سنبھال کے کہتے ہیں دادے رانی ہیں،
बोलो है कि नहीं होना, है कि नहीं होना? या साथ छोड़ने हो सारा कुछ, माँ पे मरण ते चुक के बाहर सुटने हो सारा कुछ? कोई कदा रखने ने कोई यार कहना ने मेरी माँ दे एक दुपट्टा है ते कमीज है ते ए सारा कुछ मैं निशानी रखी है। निशानी तू मैं निशानियां रखियां ने, लेकिन कुछ निशानियां अल्लाह ने भी अपनी रखी हुई हैं, जिनको शाइल्लाह कहा जाता है कि मनिया निशानियां। अल्लाह कहना है किसकी मनिया शाह मैं सामने नहीं आ सकता, निशानी सामने होनी है मेरी। इन्हें दी तज़ीम करोगे तो गोया रब दी करोगे, इधर अदब बजा लोगे तो अल्लाह का बजा लाया। निशानी का एहतराम, निशानी का अदब किया जाए तो जो निशान बेनिशान होता है उसका अदब हो जाया करता है, क्योंकि वो बेनिशान जात है, उसका कोई निशान नहीं, लेकिन उसने चंद अपनी निशानियां बनाई हुई हैं। कभी काबा निशानी होता है, कभी जमजम होता है, कभी सफा होता है, मरवा होता है, मकाम इब्राहिम होता है, और कभी नाकतुल्लाह साले की ऊँटनी होती है, कभी यूसुफ होता है, कभी मूसा होता है, कभी ईसा होता है, कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह जलवादार होते हैं। ये निशानियां हैं, अल्लाह की ताज़ीम है। मसाजिद अल्लाह की निशानी, कुरान अल्लाह की निशानी, तो बोले थोड़ा कुरान अल्लाह की निशानी है, अल्लाह का कलाम है, कलामुल्लाह है, आयतुल्लाह है, अल्लाह की निशानियां हैं। हम कहते हैं इनको कहते हैं कि 6666 आयात हैं। आया कहते हैं अरबी में निशानी को, अलिफ मदा ये और ते और हे, आया ये आयत ते भी इसको कहते हैं निशानी। ये जो गोल तारा है इसको कहते हैं आयत मुक गई, आयत मुक गई, आयात है ये निशानी है। कलाम खुदा में अल्लाह ने 6000 से ज्यादा निशानियां रखी हुई हैं। कोई गौर से करे ना, कोई आए तो सही ना, इस तरफ आए तो सही। फ्रांसीसी पार्लियामेंटेरियन एक आदमी था, डॉक्टर PhD उसने की हुई थी समंदरों पर। किस पर? समंदरों की गहराइयों पर PhD डॉक्टर था, काफिर है, और बड़ा उसने रिसर्च किया इधर उधर। एक दफा उसके सामने एक सफा आया, चंद अरबी लफ्ज लिखे थे, अंदर तर्जमा लिखा था, औ कज़ुल्मातिन फी बहरिल लुज्जी यग़शाहु मौजुन फी मौजिन। इस तरह 18वें पारे सूरह नूर में उसने तर्जमा देखा। जिसने PhD की हुई थी समंदरों पर, समंदर की बात हो रही थी इस आयत में। सुभान अल्लाह को समंदर की अल्लाह ने फरमाया कि ज़ुल्मात होते हैं, अंधेरे ही अंधेरे होते हैं, मौज दर मौज, तय बतय जब पानी उठता है, उठान बढ़ता है, उसके अंदर अंधेरे होते हैं और उसमें तुग़यानी होती है। बंदा ऊपर रह जो PhD कर रहा है, समंदरों पर PhD की हुई है, पार्लियामेंट में बैठा है फ्रांस में, उसका एक टुकड़ा मिल गया, अंदरों हिल गया, अंदर से हिला और फिर सीधा ढूंढने लगा उस बंदे को कि जो बतलाए कि ये कौन सा ये निसाब है, ये किसने बात की हुई है, ये ना लाडवी काले की है, ना अरस्तु की है, ना सकरात की है, ये उसकी बात है जो बेजाब है, बेरंग है, बेसूरत है, और उसने 114 सूरतें नाज़िल की हुई हैं, एक सूरत मोहम्मद मुस्तफा पर। बंदा मुसलमान लग गया, उसके वो एक साडा कुरान ही कहना की है, तू किथों लग गया तेन? उन्होंने कहा कि मैंने पूरा एक टुकड़ा वे सूरह नूर है, सूरह नूर के एक आयत में इतना सुरूर है, पूरे कुरान में कितना सुरूर होगा। अंदर से बदल गया, ठीक है, सीधा करवटें खाने लगा, अंदर से कुरान ने पकड़ा और सीधा पटका उसके अंदर कुफर को बाहर और ईमान दिया, कलमा पढ़ लिया, बैठा हुआ है फ्रांस के पार्लियामेंट में, और PhD के अनपढ़ आदमी नहीं कि एवं रेडी वाला बंदा बेचारा का पता नहीं ना, लोगों को लीड करने वाला है, पढ़ा लिखा पढ़ाकू आदमी। तो लोग क्या होया कि तेनू कौन टकराया, तेनू किस मौलवी के हाथ लगे हो? तो हमने कलमा क्यों पढ़ा? उसने कहा मौलवी के हाथ नहीं लगा, मैं खुद हाथ लग गया हूँ कुरान के। कुरान ने पकड़कर मुझे इस्लाम दिया, ईमान दिया, और उसी डॉक्टर ने
शेर को, चीते को, इस तरह किसी को जानवर किसी का नाम है। फिर उसने नाम अपना रखा मोहम्मद असद, वही लिया शेर, अरबी में असद रखा। उसने कहा कि पहले तो मैं ऐसे जंगली है, अब आकर मुझे पता चला है कि पीएचडी में पहले नहीं था, अब मेरी पीएचडी की डिग्री मुकम्मल हुई है कि जिसने पहाड़ों को, जिसने समंदरों को, जिसने समंदरों में पानी को, पानी में जुल्मात को पैदा किया है, आज उसके दामन में मेरा दामन आ गया है। तो हज़रात, आज खत्म करता हूँ इस बात पर कि अगर कोई काफिर पढ़े कुरान को और अचानक हाथ लग जाए, ये कुरान उसको ईमान दे देता है। आप तो मैं पहले ही ईमान वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। आप तो मैं पहले ईमान वाले हैं। आप अपना और मैं अपना ईमान इस कुरान से चार्ज लिया करो, इससे अपने आप को इत्तेहाश में लाया करो, जुम्मश दिया करो और अपना ताल्लुक इसके साथ मजबूत करो, ताकि जब कब्र में जाएं, सरकार ने मदीने से आवाज दी कि कब्र में तू अकेला नहीं आएगा, कुरान पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले अकेला नहीं आएगा। जब तू मैयत तेरी कब्र में आएगी, कुरान भी आ जाएगा, रमजान भी आ जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको मुझे हमेशा कुरान के साथ वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।